صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآنیات میں خوش آمدید۔ ناظرین، قرآن مجید کو سمجھنے، جاننے اور اس کا فہم حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں عمل کی صورت نہ لانے کے لیے ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن مجید میں شامل ہوئی وہ اصطلاحات اور وہ اہم الفاظ جن کے مختلف معنی ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، مفسرین نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے اور کیا اس کے ہمارے لیے اس میں رائے عمل ہے، اس کو ہم جانیں گے۔ اور یہ ہماری سیریز ہے جس کو ہم عمران صاحب کے ساتھ جنہوں نے اس حوالے سے پوری کتاب مرتب کی ہے، پوری خدمت کا کام ہے جو انہوں نے لیا ہے، اور ہم اس کام کو آپ تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم خوش آمدید کہتے ہیں عمران صاحب۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، ہم نے جو لفظ ہے یا اصطلاح ہم اس کو کہیں، وہ اللہ، بڑا بابرکت نام بھی ہے اور اس کے ساری چیزیں بھی ہیں اس تناظر میں کہ وہ خالق و مالک۔ لیکن میں چاہوں گا ابتدا میں اگر یہ بات کروں کہ اللہ کا لفظ ہے وہ خاص اللہ کے لیے کیسے آیا، اور کیا اس زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے اور مبعوث ان کو کیا گیا بطور نبی، اور انہوں نے وہ دعوت کا کام کا آغاز کیا، اور جب لفظ پکارا اللہ، تو کیا وہ لوگ فیملیئر تھے اللہ کے لفظ سے؟ اس کو اگر آپ تھوڑا سا اس تناظر میں شروع کریں۔ اگر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتاب وہ تفاسیر، جو اقتباسات ہیں کسی بھی قرآن کی اصطلاح اور یا کلیدی لفظ سے متعلق، وہ ہم نے اس میں شامل کیے ہیں، اور انہی تفاسیر کے اقتباسات کے ذریعے سے اصطلاحات کو واضح کیا ہے۔ تو یہ جو آپ نے بات کی اللہ کی، تو اللہ کا لفظ عرب میں ایک معروف اور ایک جانا پہچانا لفظ تھا، وہ اس کو بولتے بھی تھے، اور یہ ایک ایسا لفظ تھا ان کے نزدیک، ان کی بول چال میں، جو صرف خدائے واحد کے لیے وہ استعمال کرتے تھے، یعنی وہ یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، اور باقی جو ان کے معبود تھے ان کے وہ دوسرے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نام تھے، لات وغیرہ تھے، لیکن اللہ کا لفظ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، واحد خدا کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو لفظ اللہ، یہ اس میں ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یہ کسی اور کے لیے استعمال ہوتا ہی نہیں تھا، نہ پہلے ہوتا تھا نہ اب ہوتا ہے۔ یہ اس میں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اس میں جامد ہے۔ جامد سے مراد یہ ہے کہ یہ لفظ کسی اور لفظ سے نہیں بنا، بلکہ خود اپنی جگہ پہ ایک مستقل لفظ ہے۔ لیکن دیگر مفسرین کا یہ بھی خیال ہے، اور مفسرین اس کو بیان بھی کرتے ہیں اس بات کو، کہ یہ لفظ وہ الہ سے بنا ہے، یا الف لام ہا آپ کہہ لیں، یا واو لام ہا ولا سے بنا ہے، ولا سے بنا ہے، تو یہ بات بھی ہے۔ بہرحال لیکن یہ نام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بالکل خاص ہے، اور باقی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں جس کا ہم سنتے ہیں، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، یا دیگر ہیں 99 اسماء حسنی کا اکثر آپ نے تذکرہ سنا ہوگا، تو وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتا ہے، صفاتی نام، جبکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان کرتا ہے۔ اسی لیے اس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس میں اعظم ہے، کیونکہ ذات کو جو لفظ بیان کرے گا وہی سب سے بڑا اسم ہونا چاہیے۔ تو ایک خیال یہ بھی ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں اعظم ہے۔ تو اسی طریقے سے خود قرآن کی یہ آیت ہے، سورہ مریم کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حل تعلم لہ سمیہ، کیا تمہیں اس جیسا کوئی دوسرا نام معلوم ہے جو کسی اور کا بھی ہو؟ تو خود قرآن میں چونکہ یہ بات آئی ہے کہ کسی اور کا یہ نام نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی نام ہے۔ پھر ایک بات اور جو کہ ہم دیکھتے ہیں، جو ترجمان قرآن جو تفسیر ہے ابوالکلام آزاد صاحب کی، انہوں نے اس میں لکھا کہ جو سامی زبانیں ہیں، جس میں عبرانی ہے، عربی ہے، آرامی ہے، سریانی ہے، کلدانی ہے، ہمیری زبان ہے، تو ان زبانوں میں ایک مادہ ہے الف لام اور ہا کا، تو الہیہ یا الہو یا الہ، تو یہ تمام الوہیت بھی اسی سے لفظ بنا ہے، تو یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ ایک الہ کو، ایک معبود کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ان تمام زبانوں کا یہ خاصہ ہے کہ یہ سیم روٹ سے یا اسی ایک ہی مادے سے، جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ الف لام اور ہا کا مادہ ہے، اسی سے یہ لفظ بنتا ہے، اور اسی معنوں میں، معبود کے معنوں میں، معبود حقیقی کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مشرکین جو تھے ان کو پتہ تھا کہ اللہ یعنی جو سپریم گاڈ ہے، یا جو ان کے نزدیک وہ تو شرک کرتے تھے، تو شرک کرنے میں اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، تو وہ دیگر جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، تو وہ اللہ کا جو جب قرآن میں جب پکارا گیا
یا مختلف جگہ میں قرآن میں جہاں جایا ہے تو انہوں نے اس پر کوئی ریئیکٹ کیا ہے؟ کہیں قرآن میں ایسا آتا ہے کہ انہوں نے اس پر ریئیکٹ کیا ہو کہ یہ اللہ؟ نہیں، ریئیکٹ تو نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے برعکس معاملہ ہے. برعکس معاملہ اس طرح سے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا، جیسے قرآن کی آیات ہیں کہ جب ان سے یہ بات پوچھی جاتی تھی، جیسے یہ ایک قرآن کہتا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 87، تو اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ سوال کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے اللہ نے. اسی طرح سے ان کا ایک قول نقل ہوا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 136 میں، فقالوا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے ان کے اپنے زعم میں، اپنے عقیدے کے مطابق یہ تو اللہ کے لیے ہے. جانوروں کو جس طرح وہ حصے بانٹتے تھے اپنے معبودوں کے لیے بھی اور اللہ کے لیے بھی، تو یہ تو اللہ کے لیے ہے حصہ، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے. تو یہ ان کا قول نقل ہوا ہے جس میں خود اللہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اللہ الگ ہی اپنے معبودوں سے ایک ہستی کو مانتے تھے. اسی طریقے سے جیسے اگلی پچھلی والی آیت میں نے بتایا آپ کو کہ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو مشرکین مکہ کا بھی آپ دیکھیں کہ یہ کانسیپٹ تھا اللہ کے بارے میں بڑا واضح تھا. وہ اور معبودان کو بھی مانتے تھے اللہ کے ساتھ، لیکن اس کے نیچے رکھ کے مانتے تھے، اس کے مقرر مانتے تھے، اس کے سفارشی مانتے تھے، لیکن اللہ کو سب سے اوپر سپریم کے طور پر وہ اوپر ہی رکھتے تھے. یہ اور اگر دیکھیں اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ تو واقعی مطلب اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ دلانے والی بات ہوگی کہ تم مجھے مان بھی رہے ہو، کہہ بھی رہے ہو، تم جب کشتی میں پھنس جاتے ہو تو تمہیں آتا بھی میں یاد ہوں ہیں، تمہیں جب پوچھا جائے یہ کس نے پیدا کیا تو کہتا ہے میں ہوں، لیکن تم نے چھوٹے 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 جو ہے وہ اور نکالے ہوئے ہیں. تو یہ کیا مطلب یہ اس کو آپ یہ کیا نفسیات ہے، یہ کیسا اس کو آپ دیکھتے ہیں، یہ کیا تھا معاملہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اس میں جو ایڈریس کیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اس پہلو پہ بات ہوئی ہے کہیں کچھ آپ کو لگتا؟ جی، اس پہلو میں اس طرح سے بات ہوئی کہ جب اللہ کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو ایک بات ہے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ کانسیپٹ ہے، کہ کانسیپٹ کیا ہے اللہ کے بارے میں. اللہ کو تو بہت سارے لوگ مانتے ہیں، یعنی آدھی سے زیادہ آبادی دنیا کی اللہ کو مانتی ہے، لیکن وہ ماننا کیسا ہے؟ وہ ماننا ہے اس تصور کے تحت جو انہوں نے قائم کیا ہوا ہے اللہ کے بارے میں. اگر تصور یہ قائم کیا جائے اللہ کے بارے میں کہ کچھ ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے کام سر انجام دے رہی ہیں، یا اس کی بارگاہ میں مقرب ہیں اور وہ فرشتے ہوں یا وہ بزرگان ہوں، تو وہ کیا سفارش کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بات منوا سکتے ہیں. تو یہ مشرکانہ جو کہ عقائد قرآن میں بیان ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ جو ان کے بت تھے، ظاہر سی بات ہے جو بت ہوتے تھے وہ بھی گزرے ہوئے بزرگ ہوتے تھے، ان کی نیک بزرگ بھی ہو سکتے تھے اس میں، یا کوئی ایسا بھی شخص ہو سکتا تھا جس کو وہ سمجھتے تھے کہ بہت مقرب ہے، تو اس کے بت بنا کے پوجا کرتے تھے. پھر لیکن سورہ نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں 5 بت کا نام بھی ملتا ہے قرآن میں. کیا یہ اگر مطلب وہ کوئی اچھے بزرگ ٹائپ کے لوگ تھے تو وہ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ جو سب سے اچھے بزرگ ہوتے تھے وہ تو پیغمبر ہوتے تھے جو آتے تھے ان کے درمیان، تو ان کے تو کسی کا نہیں بنایا گیا، بلکہ بیسیکلی جو ہم دیکھ پائے ہیں وہ یہ کہ پیغمبر یا نبی کے آنے کے بعد اس کی تعلیمات کو خراب کر دیا جاتا تھا، تو پھر اگلا نبی آتا تھا اور پھر بہت زیادہ ہو جاتی تھی، پھر رسول آ جاتا تھا وہ تو یہ تو دین ابراہیمی کا ہی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اس میں اگر بات کریں تو پیچھے سے پھر دین ابراہیم چلتا آ رہا تھا. دین ابراہیم نے بھی توحید کی دعوت دی تھی، تو ان کے زمانے میں بھی بت وغیرہ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، آزر جو ان کے والد تھے جو بت تراش تھے، جو آتا ہے پورا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں مفسرین نے اللہ کے تناظر میں اور کیا کوئی ایسی چیز ڈیفائن کی ہے جو ہمارے ناظرین کے لیے بھی تھوڑا سا اس کا باعث ہو کچھ؟ اگر جی، اس کے میں دوسری بات جو تھی وہ ایک تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اللہ کے لفظ اللہ کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ایک اپنی جگہ پہ اس میں جامد ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. دوسرا خیال جو اس کے بارے میں ہے کہ وہ الہ سے بنا ہے اور اس کا مادہ الف لام اور ہا یا واو لام اور ہا ہے. اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پھر 5 مختلف جو ہیں اس کے پھر معنی ہیں جو بیان کی جاتی ہیں. مثلا ایک تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ الہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے عبادت کی، جس کے پھر الہ کے معنی آتے ہیں کہ معبود جس کی عبادت کی جائے. ایک تو معنی یہ لگا، یعنی اللہ الہ کے معنی معبود جس کی عبادت کی جائے. اسی طریقے سے اس کے ایک معنی یہ بھی لیے گئے ہیں کہ اس کے معنی ہوتے ہیں چھپ جانا، پوشیدہ ہو جانا. چونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، تو اس کو الہ کہتے ہیں. تو دوسرے معنی یہ بھی ہیں اس کے. ایک معنی یہ بھی ہیں کہ فریاد کرنا اور اس کی طرف رجوع کرنا. چونکہ انسان اپنی احتیاجات میں، اپنی پریشانیوں میں، مشکلات میں، مسائل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جس سے رجوع کیا جائے، تو وہ ہستی جس کی طرف
رجوع کیا جائے. تو قرآن میں کہیں جو رجوع کرنے کے تناظر میں استعمال ہوا ہے یہ؟ وہ تو جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ جب وہ پھنس جاتے تھے اس میں مطلب بحری سفر میں اور پھر اللہ کو پکارتے تھے، تمام اپنے معبودان باطل کو چھوڑ کے اللہ کو پکارتے تھے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ ہے اپنی جگہ پہ. اچھا، عربی زبان کے بارے میں ہم شروع سے ہی جو ہے بچپن سے اپنے والدین وغیرہ سب سے سنتے ہیں بھائی یہ بڑی حساس زبان ہے ان معنوں میں کہ آپ نے اگر زیر زبر بدل دیا اور سین کو سا پڑھ دیا اور ساتھ معنی بدل جاتے ہیں اور پورا ایک وہ کنسیپٹ چینج ہو جاتا ہے. اور لیکن ہم یہاں وہ اپنی جگہ وہ چیز تو صحیح ہے، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کے معنی بڑے کثرت سے، مطلب جیسے اب اللہ کے ایک تو آپ نے جیسے بتایا مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ذات ہے، بلکہ آپ ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے مادے کے اندر جو ہے وہ معنی کی جو ورائٹی ہے وہ یہ معبود بھی ہے، پھر وہ چھپنے والا بھی ہے اور فریاد سننے والا بھی ہے. تو یہ کنفیوژن نہیں پیدا کرتا کہیں؟ نہیں، کنفیوژن اس لیے نہیں ہے. اس میں آپ یوں سمجھیں کہ ہوتا یہ ہے کہ عربی زبان جو کہ آپ جیسے آپ نے کہا بڑی وسیع زبان ہے، تو ایک تو یہ کہ ہم جس سیاق اور سباق میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے بھی اس کے معنی واضح ہو جاتے ہیں. پھر زیر زبر سے بھی میننگ میں فرق واقع ہو جاتا ہے. اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ الہ بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کے دوسرے معنی ہوں گے. علیہا یعنی لام پہ اگر زیر آئی ہے تو اس کے دوسرے معنی ہو جائیں گے. پھر ولہا بھی ہے اور ولہا بھی ہے، تو لاہا اور یلوہو بھی ہے. تو اس طریقے سے ایک ہی یعنی مادے سے بننے والی جو مختلف شکلوں میں استعمال ہوتے ہیں الفاظ کی صورت میں، تو پھر وہ ورائٹی آتی ہے میننگ کے اندر. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو بتایا نا میں نے ابھی، اس طرح سے دیکھیں ایک اور بھی ہے لفظ، جیسے انہوں نے کہا ولہا کے معنی ہے عشق و محبت میں وارفتہ اور بے خود ہونا. ولہا یعنی لام پہ زیر ولہا، اور لکھا ہے اور ذات باری تعالیٰ سے بھی چونکہ تمام مخلوق کو والہانہ محبت ہے اس لیے اسے اللہ کہا جاتا ہے. اگرچہ بعض چیزوں کی محبت تسخیری اور ارادی دونوں طرح ہے، جیسے بعض انسان، اس لیے بعض حکماء نے کہا ہے کہ ذات باری تعالیٰ تمام اشیاء کو محبوب ہے. اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک آیت بھی کوٹ کی پھر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. یعنی مخلوقات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے مگر اس کی تعریف کی جاتی ہے، تسبیح کرتی ہے حمد کے ساتھ. یعنی ہر مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے. تو گویا کہ یہ اس طرح کے معنی جو ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا. یہ بڑا زبردست پہلو ہے. میں ایک بار آپ دوبارہ آیت دہرائیں گے؟ میں اس پہ جی، یہ آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی شے نہیں ہے مگر وہ حمد کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے حمد کے ساتھ. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک اظہار ہے. یہ ناظرین بنی اسرائیل کی سورت کی 44ویں آیت ہمارے سامنے بھی پیش کی ہے، اور اس آیت کو ہم اسکرین پہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، اور آپ غور کیجئے کتنا اللہ تعالیٰ نے زبردست جو ہے وہ اظہار کیا ہے. یہ ویسے بھی گزری تھی دوران مطالعہ ہماری نظر سے، لیکن آج چونکہ ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں اور حمد اس کی کر رہی ہیں، اور ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. اور دیکھیں اسی طریقے سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام کی تمام مخلوقات اپنے رب کی بندگی میں ہیں، اور تمام مخلوقات بھی عبد ہیں کیونکہ وہ معبود ہے، کیونکہ اس کے مخلوق وہ الہ ہے جی جس کی بندگی کی جائے جی. تو اس الہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ سب اس کی بھی کر رہی ہیں. بالکل صحیح. صرف ہمارا چونکہ امتحان ہے تو ہمیں آزاد مرضی پہ چھوڑا ہوا ہے. یعنی انسانوں کا امتحان ہونا ہے کہ تم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. تو باقی سب پابند ہیں، جمادات، نباتات، سورج، چاند، ستارے. کتنی زبردست بات. اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، آپ کی بات سے میں وہ چاہوں گا وہ بھی ڈسکس ہو جائے. ایک وہ امور ہوتے ہیں جنہیں ہم کہا جاتا ہے تکوینی امور، تفصیل میں آپ کو ملے گا، اور ایک تشریعی یعنی شریعت سے اس کا تعلق ہے. تو تکوینی امور میں تو پوری کائنات جو ہے وہ آپ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی عابد ہے، اس کی عبادت کر رہی ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور اس کی محکوم ہے، اس کی جو جتنے بھی اس کی احکامات اس پہ عمل کر رہی ہے. یہ تکوینی امور میں. خود انسان کا جسم بھی اگر آپ دیکھیں، ہمارا جسم بھی جو قوانین فالو کر رہا ہے، جس پر چل رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہی بنائے میں. یعنی وہ چاہے ہمارا دیکھنا ہو، سننا ہو، یا ہمارے خون کی گردش ہو، یا جو بھی آپ نظام دیکھیں، ہمارا جو بھی نظام ہاضمہ ہے یا جو بھی نظام ہے، تو یہ تکوینی لحاظ سے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جسم مسلم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکا ہوا ہے. بالکل. تو اب جو مطالبہ ہوتا ہے دین میں وہ صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کا اختیار اور ارادہ ہے وہاں بھی آپ مسلم بن جائیے، وہاں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بات، پھر آپ پورے مسلم بن جائیں گے. ویسے تو آپ آدھے مسلم ہیں اس لحاظ سے کہ آپ کا جسم تو فالو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین. اس کو اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں کہ جسم بھی اللہ کا تخلیق کردہ ہے جی، تو لہذا وہ کر رہا ہے. تو انسان پھر وہ جو روح ہے جو اس کے اندر ڈالی گئی ہے اس کا تو ٹیسٹ ہونا ہے نا، ٹیسٹ ہے اس کا. بالکل. کیونکہ اس کا امتحان ہونا ہے، لہٰذا اس سے وہ پہلو جو ہے وہ فکسنگ کا پہلو لے لیا اس سے، اور تشریعی پاور دے کر اس کو بول دیا بھائی
تمہیں یہ کام کرنا ہے اور یہ کرو گے تو یہ ملے گا. مطلب یہ بڑا زبردست پہلو ہے اس تناظر میں کہ انسان اگر بار بار اس کو آیت کی روشنی میں رکھے گیا پوری کائنات پابند ہے پر اگر باغی ہوں تو میں ہوں, اگر میں ہو رہا ہوں تو میں ہو رہا ہوں, ورنہ جو ہے وہ اللہ کی جو ذات ہے اس نے مجھ پہ ہر طرف میری ایک ایک جو ہے رگوں پہ سب کو اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے, بس ایک میں ہوں, مجھے مسلم بن جانا ہے. تو بڑی زبردست بات اسی طرح سے میں چاہوں گا ایک اور اس میں جو بات بیان ہوئی ہے اللہ کے نام کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے, جیسے تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ یہ اصل میں لاہ یلوہ لیاہن سے ہے, جس کے معنی پردے میں چھپ جانے کے ہیں, اور ذات باری تعالیٰ بھی نگاہوں سے مستور اور محجوب ہے, اس لیے اسے اللہ کہا جاتا ہے. اسی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی لیکن اللہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. تو وہ تو چھپا ہوا ہے لیکن یہ اللہ کی صفت بیان, یہ اللہ کی صفت ہے. یعنی اس معنی میں اگر اب یہ لغت میں جو ہے اشتقاق جو بیان ہوئے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کے کہ کس لفظ سے یہ بنا ہے, تو جو 4 یا 5 جو زیادہ معنی بیان ہوئے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ چھپا ہوا ہے, مستور ہے, محجوب ہے نگاہوں سے, اور پھر یہ اس کی دلیل میں یہ آیت کو. اچھا میں اگر یہ جانا چاہوں اللہ کس زبان کا لفظ ہے, مطلب اللہ عربی زبان کا لفظ؟ جی عربی زبان کا لفظ ہے, جس طرح شروع میں بات ابھی سامنے آئی. لیکن اگر اللہ کا نام ہی اللہ ہے, مطلب اس میں ذات ہے, تو ہم اگر اور پیچھے کے لوگ بھی جانتے ہیں تو پیچھے جو نسلیں انبیاء آئے ہوں گے تو انہوں نے بھی لفظ اللہ ہی پکارا ہوگا نا پھر. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جو مختلف قوموں میں انبیاء آئے ہیں تو وہ جس قوم کی جو زبان تھی اس کے لیے جو بھی اللہ کے لیے لفظ ہوگا تو یقیناً وہ رہا ہوگا. لیکن ابھی یہاں پہ چونکہ صرف سامی زبانوں کی بات ہوئی ہے تو سامی زبانوں میں جو 6 زبانوں کا ذکر آیا ہے ابھی شروع میں, اس میں یہ لفظ موجود ہے, مطلب مختلف شکلوں میں موجود ہے, الف لام اور ہے کے مادے کے ساتھ موجود ہے. یہ ایک بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور بیان کی جاتی ہے تفسیر میں, وہ بھی میں چاہوں گا کہ اس کا ذکر ہو, اور وہ یہ ہے کہ جب لفظ اللہ ہے وہ اس طرح سے کہ اگر آپ اللہ میں سے الف ہٹا لیں تو لفظ بن جائے گا للہ, جس کے معنی ہے اللہ کے لیے. جی. اسی طریقے سے اگر آپ اس میں سے الف اور لام دونوں ہٹا لیں تو لفظ بن جائے گا لہو, یعنی اسی کے لیے. اور اگر آپ اس میں سے شروع کے تینوں حرف ہٹا لیں تو بن جائے گا ہو معنی بھی وہ. یعنی اس کے کوئی بھی لفظ کم کر دیے جائیں تب بھی ایک بامعنی لفظ رہتا ہے یہ, اور اشارہ اللہ کی طرف کرتا ہے. یہ اس کی ایک خاص بات ہے اس لفظ کی, جو کہ کسی اور لفظ میں یہ عربی زبان کی طرح. جی بالکل, یہ بہت خاص بات ہے, بہت زبردست. یہ دیکھیں نا, یہ وہی بات ہے کہ یہ خالق کی نام ہے تو خالق کے نام میں تو اتنی پاور. اس لیے ابھی جیسے شروع میں وہ آیت آئی نا کہ حل تعلم لہ سمیہ, کیا تمہیں جیسا کوئی اور نام بھی معلوم ہے, تو آپ دیکھیں وہ بھی اس طرح بھی چیلنج بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے. اچھا میں اگر ایک اور چیز میں پوچھوں, کہیں آپ نے تفاسیر کے مطالعے میں یہ چیز آئی ہو کہ اس نام کے پکارنے کی بھی کچھ برکات ہیں, اللہ کا جو نام ہے اور اس کو پکارنے کی بھی کچھ پاورز ہیں, کچھ برکات ہیں. انسان اللہ اکثر ہوتا ہے انسان بیمار میں, اس میں قرآن میں ہوتا ہے پکارتے ہیں اللہ, مطلب اللہ, یا اس طرح کا جو ہے کوئی عمل, یہ بھی کچھ روحانی پاورز دیتا ہے کیا؟ اس کا کہیں لکھا ہے مفسرین نے, ایسی کوئی بات ہے؟ ویسے تو یہ ہے کہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اگر انہی سے اس کو پکارے, اور وہ اس طرح سے پکارے کہ مثلا اگر آدمی کو مغفرت کی دعا کرنی ہے اپنے لیے تو یا غفار کہے, اسی طرح اگر اس کو رحم کی دعا کرنی ہے تو یا ارحم الراحمین, یا رحیم, اس طریقے سے وہ کر کے پھر ارحمنا کہہ سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک بات جو میں اور چاہ رہا تھا کہ وہ ہمارے سامنے آ جائے, وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اس میں درج کی گئی ہے کہ تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا جو ذہن ہے جب وہ اللہ کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے, کیونکہ انسان کا ذہن محدود ہے. بالکل, اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں تو غور و فکر کرو, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرو, کیونکہ وہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے, کیونکہ آدمی زیادہ سوچے گا اس کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ایک معنی جو ہے نا حیران, اب بتایا نا میں نے آپ کو کہ ایک مادہ ہے جو ہے اللہ کے معنی حیران ہونا, درماندہ ہونا, تحیر جس کو کہتے ہیں, حیرت زدہ ہونا, اس کے بھی ہیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچا جاتا ہے تو انسان جو ہے پھر اس کو وہ کور نہیں کر پاتا, عقل اس کی انسانی عقل ہی تو بالکل, تو اس لیے وہ سوچنا شروع کرے گا تو آگے بلینک دروازے آ جائیں گے. ظاہر سی بات ہے انسان مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, تو انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے, اس کے ذات کے بارے میں سوچے. اس لیے تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن میں دیکھیں آپ, ذات کا تو خالی یہاں تک کہا جیسے سورہ اخلاص میں کہ اللہ ایک ہے, نہ اس نے کسی کو جنا, نہ وہ کسی سے جنا گیا, اور وہ واحد ہے, یکتا ہے, اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. آیت الکرسی کے اندر بھی ہے, آیت الکرسی کے اندر بھی ہے. تو ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں, لیکن جو بات بیان کر دی وہ کافی ہے, اور وہ بتا دینے کے لیے کافی ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مانند کوئی شے نہیں, بات ختم ہو گئی.
اور اس لیے اور مزید پھر تاکید کا معنی بھی کر دیا کہ ولا نام تک کا نہیں ہے تو پھر اللہ کی ذات جی کو جی کہ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کیا کرو، کیونکہ مثال بیان کرو گے تو پھر غلطی کر جاؤ گے، کیونکہ اللہ کی جیسا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تم کسی اور پر قیاس کرو گے اور وہ غلطی ہوگی، وہاں سے پھر شرک کا شائبہ سامنے آ سکتا ہے تک جو تو تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا اہتمام کیا۔ ہاں صفات البتہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا اپنی صفات سے، اور وہ صفات ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی بالکل، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ اختیار اللہ کرو، کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اور ناظرین یقیناً آپ نے آج کی گفتگو کے اندر جو ہم نے اللہ رب العالمین کی جو ذات بابرکت جو اسم ذات کے طور پر جو ہے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور ہم بھی اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، عربی زبان میں اس کے مختلف مطالب، اس کے مفاہیم، مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے اس پر آج ہم نے بات کی، اور اس کے اندر ہم نے یہ جانا کہ اللہ کا خاص اسم ذات ہے، اور یہ اس شروع دور سے ہی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ان مشرکین کے پاس یہ دعوت لے کر پہنچے اور ان کو دعوت دی، وہ جانتے تھے، اور اس شرک میں جو مبتلا تھے اس کو قرآن نے بھی بے شمار مکی صورتوں کے اندر بھرپور طریقے سے ایڈریس بھی کیا ہے، اور اس تناظر میں جو ہمارے لیے جو اس کے اندر جو مقام اور جو اس گفتگو کے نتیجے میں جو چیزیں ہمارے لیے اس میں عمل کا باعث ہیں یا جو خیر ہے ہمارے لیے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اس کو سمیٹ سکیں، اور اگر شر ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے درگزر فرمائے، معاف فرمائے، اور ہمیں بھی اس قرآن مجید سے جڑنے، سمجھنے اور اس کو عمل کرنے والا بنائے۔ بہت شکریہ۔ صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔